إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع بقلبه وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت کی قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے اور ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو دین توحید، دین اسلام کی رہنمائی فرمائی اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا کسی انسان پر کرم اور احسان ہے اور اللہ رب العزت کی انسانیت پر سب سے بڑی نعمت ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اور جس سے بڑا کوئی احسان نہیں اور جس سے بڑا کوئی کرم نہیں. کیونکہ میرے بھائیوں، یہ دین وہ دین ہے کہ جس دین کو مان کر اور جس دین پر چلنے والے ہی مرنے کے بعد
اور سرخروئی اور آخرت میں کامیابی کی زندگی گزاریں گے، ورنہ جو اس دین سے محروم ہو گیا، اس عقیدے سے محروم ہو گیا، دین اسلام سے محروم ہو گیا، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے لیے بربادی، ہمیشہ ہمیش کے لیے خسارہ، ہمیشہ ہمیش کے لیے عذاب اور سزائیں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ آپ سمجھیے کہ اسلامی جو عقیدہ ہے اور اسلامی جو نظریہ ہے اور جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو متحمل کیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد آخرت میں جب جائے گا اور قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوالات کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لیں گے، اور سب سے بڑی بنیادی چیز اور جس کی بنیاد پر کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا وہ عقید توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، اور محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے اس لیے کہ تاکہ ہم آپ کی پیروی کریں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور آپ کی رہنمائی میں زندگی گزاریں۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے، کسی اور کے لیے عبادت کا کوئی عمل انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، ایسے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کی اطاعت کی بھی جائے گی، والدین کی اطاعت ہو یا امیر کی اطاعت ہو یا کسی بڑے بزرگ کی اطاعت ہو، کسی عالم کی اطاعت ہو، تو وہ اطاعت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کے پابند ہوگی۔ یعنی اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہٹ کر کے کوئی بات آپ کے والدین کہیں، کوئی بات آپ کا کوئی بڑا کہے، کوئی بات اور کوئی کہے، تو اس کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی سب کی اطاعت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے پابند ہے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جس کو سمجھنے والے اس دنیا میں بہت کم موجود ہیں، بہت قلیل تعداد میں ہیں جو یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہو میرے بھائیوں کہ اس دنیا میں اکثر لوگ عبادت کے اعمال اللہ رب العزت کے علاوہ غیروں کے لیے پھیرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو رب العزت کے ساتھ ساتھ بھی کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں گے جو اللہ رب العزت سے بھی دعائیں کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ بہت سارے ولیوں اور بہت سارے پیروں اور بہت سارے بزرگوں کو انہوں نے بنا لیا ہے جن سے وہ دعائیں کرتے ہیں، جن سے وہ حاجت روائی کرتے ہیں، جن سے وہ مشکل کشائی کرتے ہیں، جن کے لیے نذر و نیاز، جن کے لیے ذبیحہ اور جن کے لیے مختلف قسم کی عبادت کے اعمال وہ پھیرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ساری شکلیں چاہے وہ اللہ کے علاوہ مکمل طور سے کسی اور کی عبادت کریں، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کریں، یہ ساری کی ساری شکلیں یہ شرک کی شکل ہے۔ اور اس طرح کے شرک کرنے والے میں اور اس طرح کے شرک کرنے والے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کے لیے جہنم ہی جہنم ہے، دونوں کے لیے مرنے کے بعد بربادی ہی بربادی ہے۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بھائیوں یہاں دنیا میں، معاشرے میں، سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کو ایسے بنا لیا ہے، انہوں نے متعین کر لیا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علاوہ ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو حرف اخیر سمجھتے ہیں، پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں چاہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتنی بھی حدیثیں پیش کر دی جائیں، قرآن کی کتنی آیتیں پیش کر دی جائیں، مگر انہوں نے اپنے گلے میں جو ہار ڈالا ہوا ہے
وہ کسی کی تقلید کا، وہ کسی کی اطاعت کا، وہ کسی کے پیچھے چلنے کا، اور اندھے بن کر کے، بہرے بن کر کے، گونگے بن کر کے وہ کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دونوں چیزیں میرے بھائیوں یہ شریعت اسلامیہ میں منظور نہیں ہیں، قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کا جو پہلا رکن ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ رب العزت کی الوہیت کی گواہی دیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے وضاحت کے ساتھ، بڑی صراحت کے ساتھ اللہ تعالی، اللہ کے اس دین کو اور اللہ رب العزت کے دیے ہوئے توحید کے پیغام کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی شریعت کو لوگوں کو پہنچایا۔ آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ، کوئی لاگ لپیٹ نہیں، کوئی کسی سے خوف خطر نہیں، کوئی کسی سے ڈر نہیں، کوئی کسی سے عار نہیں، کوئی کسی سے شرم نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی بے خوفی کے ساتھ اور بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حق کو پہنچایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں کہ جن پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، جن پر رسالت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر کوئی رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شیطانوں میں سے ایک شیطان ہے، دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ختم نبوت کو سمجھاتے ہوئے بڑی وضاحت کے ساتھ مثال دے کر کے بتایا ہے کہ کوئی آدمی بہت بہترین کوئی عالیشان محل بناتا ہے، کوئی آدمی بہت بہترین کوئی بنگلہ بناتا ہے، کوئی آدمی کوئی بہترین کوٹھی بناتا ہے، مگر اس بنگلے میں، اس عالیشان محل میں، اس کوٹھی میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ جاتی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ جہاں پر وہ اینٹ رکھ دی جائے تو پوری ہو جائے گی۔ لوگ آتے ہیں، اس عالیشان محل کو دیکھتے ہیں، اس کوٹھی کو دیکھتے ہیں، اس بنگلے کو دیکھتے ہیں تو عش کرتے رہ جاتے ہیں، رش کرتے رہ جاتے ہیں، کیا محل ہے، کیا بنگلہ ہے، کاش کی یہ جو اینٹ کی جگہ خالی ہے یہ اگر اینٹ رکھ دی جائے تو اس میں کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، آخری اینٹ میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کا اتنا بہترین سلسلہ شروع کیا، اتنا مبارک سلسلہ شروع کیا، اور اس سلسلے میں ایک کڑی کی کمی تھی، ایک اینٹ کی کمی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وہ آخری اینٹ میں ہوں جو رب العزت نے رکھ دیا ہے اور مجھے نبوت دے دی ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو اتنا بڑا حساس مسئلہ کون بتائے گا میرے بھائیوں؟ لوگوں کو جہنم کی خطرناکی سے کون جو ہے مطلبہ کرے گا؟ لوگوں کو اس دنیا کی بے حقیقتی کو کون واضح کرے گا؟ اس دنیا کی حقارت کو کون بتائے گا؟ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کو کون بتائے گا؟ کیا یہ سلسلہ بند ہو جائے گا؟ کیا یہ کام یہاں پر ختم ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا توحید کی دعوت ختم ہو جائے گی؟ کیا توحید کی دعوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمیں اور آپ کو دی ہے میرے بھائیوں، ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے لیکن نبی علیہ السلام کا کام بند نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام تو دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن نبی علیہ السلام کا کام ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو دعوت لے کر کے آئے تھے، جو عقیدہ لے کر کے آئے تھے، جو پیغام لے کر کے آئے تھے، وہ لوگوں کو پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کو دی ہے، اور اس امت کو اسی بنیاد پر سب سے بہترین امت قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے، ہم لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ اب سوچئے، آپ قرآن کے اس اسلوب پر غور کیجئے، قرآن کی اس تعبیر پر غور کیجئے۔ آپ اپنے لیے نہیں نکالے گئے ہیں، آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ آپ نے ایمان کا عقیدہ اپنایا ہے، آپ نے توحید کا عقیدہ اپنایا ہے، اب آپ کو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے میرے بھائیوں۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے
جو ہے غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، جو سورج کی پرستش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، جو اور کسی چیز کی پرستش کرتے ہیں، تاکہ آپ ان کو بتاؤ۔ آپ سوچئے کہ ان کی اگر آنکھ بند ہو گئی تو ان کے لیے کتنی بڑی خطرناکی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے بعد ایک زندگی ایسی آنے والی ہے، یہ دنیا تو بہت محدود ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا تو بہت قلیل ہے میرے بھائیوں۔ اس دنیا کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی اس کے لیے اینڈ نہیں ہے، کبھی اس کے لیے نہایا نہیں ہے، کبھی اس کے لیے آخر نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے کہ کتنا اہم معاملہ ہے اور کتنا حساس معاملہ ہے کہ آدمی 10-20 سال، 25-30 سال، 50 اور 60 سال، 70 اور 80 اور 100 سال کے لیے اپنے اس زندگی کو برباد کر لے جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو لوگوں کو ہوشیار کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، نبی علیہ السلام کی جو دعوتی وراثت ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حساسی کو اور اس خطرناکی کو ہمارے لیے واضح کرتے فرماتے ہیں کہ میں ایسا انسان ہوں کہ میں تمہاری کمر کو پکڑے ہوئے، جب کوئی کمر پہ جو کپڑا پہنتا ہے، لنگی ہو، پیجامہ ہو، تو اس کو کس کر کے باندھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ تم لوگ جہنم میں نہ جاؤ، جہنم میں نہ جاؤ، مگر تم زبردستی جہنم میں جانے کے لیے پریشان رہتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا پریشان تھے میرے بھائیوں، آپ نے کتنی قربانیاں دی میرے بھائیوں، آپ کو کتنا ٹینشن اور فکر تھی میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو آپ کو کہنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم کو اس طریقے سے، اس کی بھی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ جیسے کوئی آدمی رات کے وقت میں صحرا میں، میدان میں کوئی آگ جلاتا ہے، رات کے وقت میں صحرا اور میدان میں جہاں اندھیرا ہو وہاں آگ جلائیے تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ چاروں طرف سے کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ پتنگے، یہ اڑ اڑ کر کے اس آگ میں گریں گے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ ان کو روشنی مل گئی، انہیں اجالا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اس آگ کے ارد گرد کھڑے ہو کر کے میں پتنگوں کو، میں کیڑوں مکوڑوں کو، میں ان حشرات الارض کو روکتا ہوں کہ مت جاؤ، یہ آگ ہے، جل جاؤ گے، یہ روشنی نہیں ہے، یہ اجالا نہیں ہے، یہ تمہاری بربادی کا سامان ہے، مت جاؤ۔ میں ان کو منع کرتا ہوں، لیکن نہیں، وہ پتنگے آ کر کے اڑ کر کے اور اس آگ میں گر جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ ایسے میری اور تمہاری مثال ہے کہ میں تم کو منع کرتا ہوں کہ یہ جہنم کی آگ ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ سزا ہے، مت اس میں کودو، مت اس میں جاؤ، توحید کو اختیار کر لو، اتباع سنت کو اختیار کر لو، اللہ رب العزت کے فرائض کو ادا کرو، اللہ رب العزت کے محرمات کو ادا کرو، مگر تم ہو کہ زبردستی پتنگوں کی طرح سے آگ میں کودنے کے لیے تیار رہتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس دعوت کو اور اس احساس کو جو ہے یہ مردہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو آگے بڑھانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور یاد رکھو جب تک ہم لوگوں کے اندر، لوگوں کے بیچ میں، لوگوں تک اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کی فکر نہیں رکھیں گے، نماز پڑھنے والے یاد رکھیں اور تلاوت کرنے والے یاد رکھیں، ذکر تسبیح تحلیل کرنے والے یاد رکھیں، جب تک آپ کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا کہ اس دنیا سے جو ہے شرک کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس دنیا سے بدعتوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس دنیا کے لوگوں کو اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا چاہیے، اس وقت تک میرے بھائیوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ بار بار مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے، اس کشتی کی مثال دے کر کے کہ ایک 2 منزلہ کشتی ہے، سمندر میں چل رہی ہے، دونوں منزلے پر لوگ سوار ہیں، دونوں منزلے پر لوگ اس میں موجود ہیں،
ان کو جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو نیچے والے لوگوں کو اوپر جا کر کے پانی لینا پڑتا ہے، کیونکہ کشتی میں پانی کا انتظام اوپر کے منزلے میں ہے، نیچے والے منزلے پر پانی کا انتظام نہیں ہے۔ نیچے والے سوچتے ہیں کہ ہم کو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جانا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ بخاری کی مثال ہے، آپ سمجھئے کتنی واضح مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سوچتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور اوپر والوں کو ڈسٹرب بھی ہوتا ہے، اوپر والوں کو ڈسٹرب بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ توحید کی دعوت دو تو لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو جو ہے کیا نام ہے الجھن ہوتی ہے، تو ہم کیوں لوگوں کو ڈسٹرب کریں، کیوں ٹینشن دیں، کیوں الجھن میں ڈالیں؟ میرے بھائیو توحید کی دعوت دو، الجھن میں آنے والے آتے رہیں، ٹینشن میں آنے والے آتے رہیں، ڈرنے والے اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے گھبرانے والے گھبراتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم کشتی میں تھوڑا سا سوراخ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا سوراخ کر لیتے ہیں۔ اب سوچئے کہ نیچے منزلے پر کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ اوپر منزلے پر ہیں، اور نیچے والوں کا نیچے کا حصہ ہے، اوپر والوں کا اوپر کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ جب اوپر والوں کو معلوم ہو تو اگر وہ لوگ یہ سوچیں کہ بھائی ان کا نیچے کا حصہ ہے، چاہے سوراخ کریں چاہے کچھ بھی کریں، ہم کو کیا پڑی ہوئی ہے، ہم کیوں ان کو روکیں گے؟ بھائی وہ ان کا حصہ ہے، وہ ان کے حصے پڑا ہے، وہ جو چاہے کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اوپر والے اگر ان کے ہاتھ کو نہ پکڑ لیں تو بتاؤ اگر وہ سوراخ کر دیتے ہیں کشتی میں تو پانی جب بھر جائے گا اور کشتی ڈوبنے لگے گی تو کیا اوپر والے بچ جائیں گے؟ تو میرے بھائیوں نہیں بچیں گے، نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ اس لیے جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہ پیدا ہوگا کہ ہم لوگوں کے اندر توحید کی دعوت کو عام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں، اس وقت تک میرے بھائیوں ہم مامون اور محفوظ نہیں ہو سکتے ہیں۔ بنو اسرائیل کا واقعہ ابھی ہم لوگوں نے بہت جلد ہی درس قرآن میں پڑھا ہے، اور ہم لوگوں نے وہاں پر ترجمہ اور اس کی تھوڑے تشریح کے ساتھ غور و فکر کیا ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز میں درس میں موجود رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب سنیچر کے دن ایک بستی گاؤں والوں کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا تو گاؤں کے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک حصہ تو وہ تھا، کچھ لوگ وہ تھے جو لوگ مچھلی کا شکار دھڑلے سے کرتے تھے، جیسے آج بہت سارے لوگ دھڑلے سے شرک کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دھڑلے سے اللہ رب العزت کی مخالفتیں کرتے ہیں، اور ایک طبقہ وہ تھا جو مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے، چونکہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، مگر وہ کہتے تھے کہ جو مچھلی کا شکار کر رہے ہیں بھائی ہم کو ان سے کیا پڑی ہوئی ہے، ہم کیوں ان کو روکیں، ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، ہمارا تو ٹینشن نہیں ہے، ہم لوگوں کی زندگی میں کیوں انٹرفیئر کریں، ہم کیوں مداخلت کریں۔ اور ایک طبقہ وہ تھا جو خود بھی مچھلی کا شکار نہیں کرتا تھا، اور جو لوگ کرتے تھے ان کو منع کرنے کی کوشش کرتا تھا، ان کو سمجھا جاتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سورۃ الاعراف اٹھا کر کے دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، آپ اس کا ترجمہ اس کی تشریح پڑھ لیجئے میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہمارا عذاب آیا اور جو ہماری پکڑ آئی تو ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو لوگ گناہوں سے روکتے تھے، ان کا تذکرہ اس حساب سے کیا، یہ نہیں کہا کہ جو لوگ شکار نہیں کرتے تھے ان کو بچا لیا، نہیں، اس کو اللہ نے چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے ان لوگوں کو بچایا جو گناہوں سے روکتے تھے، اللہ کی مخالفت سے منع کرتے تھے، ان کو بچا لیا۔ اور ان ظالموں کو، یہ دونوں ظالم ہیں، جو شکار نہیں کرتے تھے وہ بھی اور شکار کرتے تھے وہ بھی۔ شکار کرنے والے اس لیے ظالم ہیں کہ شکار کرنے والوں کو سمجھاتے نہیں تھے، بتاتے نہیں تھے آپ کی حیثیت کے مطابق، آپ کی طاقت کے مطابق، آپ کی وسعت کے مطابق۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے توحید کا پیغام پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ کوئی نہ سوچے کہ یہ عالم کا کام ہے، کوئی نہ سوچے کہ یہ امام کا کام ہے، کوئی نہ سوچے کہ یہ حافظ کا کام ہے، کوئی نہ سوچے کہ یہ امیر کا کام ہے، کوئی نہ سوچے کہ مالدار کا کام ہے، ہم میں سے ہر فرد کا کام ہے۔ سنو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو دیکھے
غلط بات اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ آج ہم شرک نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم میں سے کون آدمی نہیں دیکھ رہا ہے شرک؟ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دے، کہہ دے یہ شرک ہے، کہہ دے یہ جائز نہیں ہے، کہہ دے یہ توحید کے خلاف ہے، کہہ دے یہ غلط ہے، زبان سے روک دے۔ اور اگر حالات اتنے برے ہو جائیں کہ زبان سے بھی بولنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، اتنا مجبور ہو چکا ہے، تو کم سے کم شرک سے نفرت کرے، برائیوں سے نفرت کرے، اس کو برا سمجھے، اس کو جو ہے غلط سمجھے، اس کو مٹانے کے لیے تڑپ رکھے، اس کے بارے میں فکر رکھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ برائی کو ہاتھ سے نہیں روکتے ہیں اور طاقت نہ ہونے پر زبان سے نہیں غلط اس کو کہتے ہیں اور طاقت نہ ہونے پر دل سے برا نہیں سمجھتے ہیں، تو آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کسی عالم اور کسی مفتی اور کسی جو ہے محدث کی تشریح نہیں ہے میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کا نص ہے، الفاظ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ اب ہم خود تصور کریں کہ ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے دین کی دعوت اور توحید کے ساتھ توحید کی دعوت یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور رہے فرائض اور واجبات اور رہے محرمات اور منہیات، ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا، ان سے لوگوں کو ہوشیار کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت کے فرائض ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، سچ بولنا، جو لوگوں کے ساتھ اسے سلوک کرنا، خیر خواہی کرنا، شراب سے بچنا، زنا سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، غصب سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، ظلم سے بچنا، کسی کا حق مارنے سے بچنا، ان سارے چیزوں کے بارے میں لوگوں کو ہوشیار کرنا۔ لیکن انسان ہے، غلطی ہوگی، بشری تقاضے کے تحت اس سے کوتاہی ہوگی۔ اگر وہ اللہ رب العزت سے فوراً توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور اگر نہیں توبہ کرتا ہے، مر جاتا ہے، تو بھی وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت ہوگا۔ اگر اس کے پاس توحید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو اس کی سزا دے گا جو اس نے گناہ کیا، لیکن جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جس نے شرک کیا، جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت سے بالکلیہ روگردانی کی، تو ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کیا انسان کو اتنی عقل نہیں ہے؟ کیا انسان کو اتنی سمجھ نہیں ہے؟ جس رب نے پیدا کیا ہے، جو ہم کو کھلاتا ہے، جو ہماری پوری ضروریات کو پیدا کرتا ہے، اور ہم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو سجایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 6 دن میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، زمین میں آسمان میں ساری چیزوں موجود ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ نے پہلے انتظام کیا ہے اور پھر ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ سارے انتظامات ہیں، کیا اس رب کی عبادت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے؟ یہ جو فقیر ہیں، یہ جو مجبور ہیں، یہ جو لاچار ہے، وہ کسی بھی شکل میں انسان ہو کہ اس کا کوئی بھی آپ نام دے دو، اس کو کچھ بھی کہہ ڈالو، لیکن فقیر ہے، محتاج ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ سر جھکانے کے مستحق ہے، وہ ہماری عبادتوں کے مستحق ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ میرے خلاصہ کلام یہ ہے میری بات کا کہ اللہ کے بندو، اس توحید کی دعوت کو اور شریعت اسلامیہ کے پیغام کو نبی علیہ السلام کو پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنے علم سے، اپنی سیاسی طاقت سے، اپنے تعلقات سے اور دیگر وسائل سے آپ لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توحید اور سنت پر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ توحید کی
دعوت کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم۔ اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين۔ اللهم كن لهم عونا ونصيرا۔ اللهم كن لهم عونا ونصيرا۔ اللهم احفظهم يا رب العالمين۔ اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين۔ اللهم عليك باليهود الغاصبين۔ اللهم عليك باليهود الخبيثين۔ اللهم كن عليهم ولا تكن لهم يا رب العالمين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔